سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ تجارت ہو، عن تراض منکم، جس میں تم آپس میں راضی ہو، ایسی تجارت جو تم آپس میں رضامندی سے کرتے ہو، تو اس میں تم ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی رضامندی سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جان کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، عدواناً زیادتی اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نارا، جلد ہی وہ داخل ہوگا آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پہ یہ کام آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو کبائر سے، جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، میں تم سے ہٹا دوں گا، معاف کر دوں گا تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کروں گا عزت والی جگہ پہ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس فضیلت پہ جو اللہ تعالیٰ نے
تمہیں بعضوں کو بعضوں پہ دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ، اور ہر ایک کے ہم نے وارث بنا دیے ہیں جو چھوڑا ہے والدین یا رشتہ داروں نے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جن سے تم نے وعدے کیے ہیں، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو دے دو ان کو ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضے کو بعضے پہ فضیلت دی بھی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ فالصالحات، پس نیک بیویاں، صالح بیویاں، قانتات فرما بردار، حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی دولت عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے تحت۔ واللاتی تخافون، اور جو وہ عورتیں، وہ بیویاں، تخافون تخافون نشوزہن، جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو کہ یہ سرکش ہو جائیں گی، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، واہجروہن، اور واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو ضرب یعنی ان کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری ان تینوں مراحل میں تمہاری اطاعت اختیار کر لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، مزید ان کو تنگ نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اونچا اور بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم خطرہ محسوس کرو ان دونوں میں مخالفت کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک حکم بنا لو شوہر کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم بنا لو عورت کی طرف سے، اور یہ دونوں مل کے اصلاح کی کوشش کریں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اور جانتا ہے۔ سامعین کرام، معاشرتی احکامات ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ مال کے استعمال کے طریقہ کار بتائے جا رہے ہیں، غلط اور صحیح دونوں۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ انسان یعنی بظاہر یوں لگتا ہے کہ پیسہ جو ہے بہت فائدہ مند چیز ہے، بظاہر یوں لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت دی ہوئی ہے، پیسے کو، مال کو، دولت کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت ضرور دی ہے۔ اس سے مختلف چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، اس کو آپ کے پاس پیسے ہوں اپنے لیے مکان بنا سکتے ہیں، اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، مختلف نوع قسم کے فوائد اس سے بظاہر حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے
کہ اس سے یہ فوائد انسان حاصل. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیسے میں کچھ بظاہر، میں عرض کر رہا ہوں بظاہر کچھ تھوڑی طاقت رکھی ہے، بباطن تو ساری طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ان القوت للہ جمیعا، قوت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. سامعین کرام، تو وہ لوگ جو یعنی زیادہ نقطہ رس نہیں ہے، اللہ پر زیادہ جن کا اعتماد نہیں ہے، یا میں یہ کہوں کہ یعنی اس درجے تک نہیں پہنچے، تو احتمال تھا معاشرے میں کہ مال کی محبت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے لگیں یا کھانے پر آمادہ ہو جائیں. سامعین کرام، ابھی گزر چکا ہے، میں اپنی اس بات کی دلیل میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 تیر انداز مقرر کیے تھے اور ان کو خاص ہدایت کی تھی کہ اس مورچے سے تم نے نہیں ہٹنا. لیکن دیکھیں، صرف مال کی محبت کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہلکا سمجھا اور اس کی تعویل پیش کر دی. اللہ، تو پھر یہ ہوا کہ پھر جو ہوا وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر اسی وقت ان کو سزا بھی دے دی. تو مال کی محبت جو ہے وہ یعنی انسان میں ہے، موجود ہے. اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے سامعین اکرام، وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رضا کو یا اس کے احکامات کو یعنی دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے آخرت پر. تو یہ چونکہ احتمال تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہ میں تم سے یہ نہیں ڈرتا کہ تم بتوں کی عبادت کرنے لگو گے، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے سامعین اکرام کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال ہے. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو مال کا تذکرہ ہے سامعین اکرام. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. یہ ایک اصولی اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی ہمیں دے دی ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال تم آپس میں باطل ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ. سامعین اکرام، یہ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز اگر ہم لے لیں، اصل میں سامعین کرام بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ انسان کا مقصود اگر اللہ ہے، پھر اس کو اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہوگی، اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی. تمام کام، اس میں پیسہ کمانا بھی ہے، یعنی رزق حلال کمانا بھی ہے، اور اس کو خرچ کرنا بھی ہے، دوسروں سے یہ لے گا بھی اور دے گا بھی مال. تو یہ جو شخص اپنے مقصد میں مخلص ہو تو یہ مواقع ذرا کم آتے ہیں، لیکن جن کا ایمان اتنا پکا نہ ہو تو ان سے یہ احتمال رہتا ہے. تو قرآن چونکہ تمام لوگوں کے لیے ہے، ہر قسم کے درجے کے ایمان والوں کے لیے ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا مخاطب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. تو سامعین اکرام، اس میں آپ دیکھیں کہ جو حرام، یہ بالکل واضح حکم ہے، لیکن آپ دیکھیں، میں صرف آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بعض وقت یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ افضال جو ہے یہ ہمیں ڈرا رہا ہے یا ہمیں بہت زیادہ اس نے ڈیگریڈ کر دیا ہے، ہم معاشرتی طور پہ، مذہبی طور پہ اتنے کمزور نہیں ہیں، اس نے ہمیں بہت نیچے کا درجہ دے دیا ہے. تو
پھر آپ خود ہی دیکھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے۔ دیکھیں قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اصل بات تو یہی ہے نا۔ اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی یاد کو فراموش کر دیا ہے، اور دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے، اور حب دنیا میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں۔ سامعین کرام، جب حب دنیا میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود و محبوب و مطلوب ہو جاتی ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں حرام حلال کی تمیز اس معاشرے سے اٹھ گئی ہے، رشوت جس طریقے سے معاشرے میں چل رہی ہے، کرپشن جس طریقے سے چل رہی ہے، دکاندار جہاں بھی موقع ملتا ہے، آپ دیکھیں جو بزنس مین ہے وہ، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بزنس مین ایسے ہیں، لیکن جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں اپنی وہ دکھا دیتا ہے کمال اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصولی بات کی ہے کس کے لیے؟ صاحب ایمان لوگوں کے لیے، کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اب جو استثنائی صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تجارت ہے تو تجارت حلال ہے، تجارت ہے آپ نے ایک چیز جو ہے 1000 روپے کی خریدی، دکان پہ آپ لے آئے، آپ نے وہ 1500 روپے کی بیچ دی، تو ظاہر ہے کہ منافع کی اسلام میں کوئی حد نہیں ہے، وہ مارکیٹ کے ریٹ کے، یعنی مارکیٹ سے زیادہ آپ نہیں بیچ سکتے، نمبر ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چیز بیچیں تو اس کے نقص کو آپ نے ظاہر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگر مارکیٹ سے آپ زیادہ نہیں بیچ رہے تو آپ 10 روپے کی چیز 1000 روپے میں بھی بیچ سکتے ہیں، اس کو ناجائز منافع خوری نہیں کہا جائے، معروف طریقے سے آپ اپنی تجارت کر سکتے ہیں، یعنی یہ یعنی مارکیٹ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ تو تجارت میں اگر آپ کوئی لین دین کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، دوسرے کا مال لے لیتے ہیں، زیادہ لے لیتے ہیں، تجارت ہے، تجارت حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، سود کو حرام قرار دیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی باطل طریقے سے اگر تم دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاکت جو ہے سامعین کرام، اصل ہلاکت تو انسان کی یعنی یہاں ہوتی ہے، آخرت میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان یہاں اپنے اخلاق بد کی وجہ سے یا تو نجات پا جاتا ہے دنیا میں، اور یا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی میں اس وقت تفصیل نہیں کر رہا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مضمون کور کر لوں اللہ تعالیٰ کی توفیق و امداد سے۔ تو لا تقتلوا انفسکم، اب دیکھیں یہاں جنگ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ناجائز طریقے سے اگر تم کسی کا مال کھاؤ گے تو تمہاری تو روحانی بربادی ہے۔ حرام رزق کا ایک لقمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پیٹ میں چلا گیا 40 دن تک کی عبادت تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ تو جب عبادت قبول نہیں ہو رہی تو آپ تو ہلاک ہو گئے۔ اچھا وہ ایک لقمے کی بات ہے، آپ صبح و شام لگے میں، آپ کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے،
کہ یہ جو میں رزق کھا رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے، بلکہ آپ تو اس حرام کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لوگ انتظار میں رہتے کہ کب دوسرے کو ٹیکا لگاؤں میں کسی بھی طریقے سے۔ سامعین کرام، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ایک معنی ہے۔ یہاں دیکھیں تھوڑا سا قف ہے، یعنی ٹھہرے، یا تو یہ جملہ پچھلے کے ساتھ ہے لا تقتلوا، یا یہ ہے کہ تم، اس میں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت، اگرچہ وہ سیاق و سباق سے مختلف ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، یا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ناجائز طریقے سے، لیکن اصل مضمون یعنی یہاں سیاق و سباق سے یہ لگتا ہے کہ ناجائز طریقے سے اگر تم کسی کا مال کھاؤ گے، باطل طریقے سے کھاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور یقیناً ہلاکت تو ہے نا سامعین کرام۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تعالی رحیم ہے، بکم رحیما، تم پر رحیم ہے، مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ تو اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل من یفعل ذلک عدوانا وظلما۔ اب وہ اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا، یعنی کسی کا مال ناجائز طریقے سے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، تو زیادتی سے یا ظلم سے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فسوف نصلیہ النار، تو جلد ہی وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ آگ جو ہے سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جنت دوزخ جو ہے یہ یہاں کا حساب کتاب ہے سامعین کرام۔ جنت یہاں آپ نے کمانی ہے، دوزخ یہاں، دوزخ کے انگارے یہاں جمع کرنے ہیں۔ باطل طریقے سے اگر مال آپ کسی کا حرام طریقوں سے کھانے لگیں گے تو یہ تو تیار آگ ہے۔ آپ کو میں نے ایک خواب سنایا تھا، جو کہ ہمارے شیخ کو کسی نے سنایا تھا کہ ایک آدمی ایک آگ کے الاؤ میں جل رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑیاں اور بھی میرے نزدیک کرو۔ آگ کے الاؤ میں بیٹھا ہوا ہے، جل رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑیاں اور بھی قریب کرو۔ تو بعض سامعین کرام بالکل ایکچوئل صورتحال ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ حرام مال کھانا، ابھی ہم نے پڑھا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ تو حقیقت میں یتیم کا مال ہو یا کسی اور کا مال ہو ناجائز طریقے سے، وہ سب آگ ہے سامعین کرام۔ تو بچنا چاہیے آگ سے، اور یہ دنیا جو ہے یہ جہنم ہو جاتی ہے، یا یہ دنیا جو ہے انسان پر جنت ہو جاتی ہے۔ تو جو انسان حرام طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو آگ میں داخل کروں گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ ان تجتنبوا، اب یہ ایک تتمہ ہے سامعین کرام۔ بعض جو ہیں کبائر ہیں، بعض جو ہیں صغائر ہیں۔ کبائر جو ہے یعنی کبیرہ گناہوں کی تفصیلی فہرست موجود ہے۔ گناہ کبیرہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، سود کھانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں سامعین کرام، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ اور یہاں آیا ہے کہ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے سامعین کرام۔ حرام، یعنی آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ گے ان کبیرہ گناہوں سے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو چھوٹے گناہ میں تمہارے بخش دوں گا۔
ظاہر ہے انسان جو ہے خلق الانسان ضعیفا، ابھی ہم نے پڑھ کے آئے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کمزور ہے، اس سے غلطیوں کا صدور ممکن ہے۔ سامعین کرام، جذبات ہیں انسان کے، اور یہ جذبات میں آ جاتا ہے، کبھی غصہ کر لیتا ہے، کبھی کیا کر لیتا ہے، کبھی کیا کر لیتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ جو ہے، گناہ صغیرہ جو ہیں، وہ گناہ تو ہیں لیکن صغیرہ گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ایک ہمیں ٹپ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کبیرہ گناہوں سے بچو۔ صغیرہ گناہ اگر ہوں گے تم معافی مانگو گے، میں معاف کر دوں گا، اگرچہ کبیرہ گناہ بھی معافی سے اور اصلاح سے معاف ہو جاتے ہیں، سامعین کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک انسان کا ایک راستہ، آسان راستہ ہمارے لیے بتا رہے ہیں کہ تم کبائر سے بچو۔ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، سیئات یہاں مراد اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں تمہاری چھوٹی غلطیاں نظر انداز کر دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کر دوں گا عزت والی جگہ، عزت سے داخل ہونے والی جگہ۔ سامعین کرام، دوبارہ میں آپ سے عرض کروں کہ یعنی یہ مقام عزت جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کو عطا کر دیتا ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا کہ جو صاحب بصیرت ہے نا، وہ ایک یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو سناؤں، بڑا دلچسپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت ایک صحابی آئے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیف اصبحت، اے فلاں تم نے کیسے صبح کی؟ تو اس نے کہا کہ اصبحت بالایمان، میں نے ایمان کے ذریعے، یعنی ایمان کے ذریعے صبح کی ہے، یعنی ایمان کی حالت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ایک جو یعنی ایمان میں جو محسوس کرتا ہوں کہ جس وجہ سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایمان کی حالت میں نے صبح کی ہے، تو ایک میری حالت یہ ہے کہ مٹی اور سونا میری نظر میں ایک برابر ہے، اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جب میں بازار جاتا ہوں تو مجھے جنتی اور دوزخی یعنی صاف پتہ چلتا ہے، ان کے ماتھے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ اللہ، سامعین کرام، یہ جو صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو صاحب بصیرت ہوتے ہیں نا، ان کی نظر یعنی ذرا تیز ہوتی ہے۔ جو جن کی نظر تیز نہیں ہوتی تو وہ پھر ان کو قبر تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور پردے ہٹ جاتے ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں تیری نظر سے پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہو جائے گی۔ یہ جو نزع کے وقت توبہ نہیں قبول ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو حقیقت کا وہاں پتہ چل جاتا ہے، حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، وہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں دنیا میں تو ایمان بالغیب معتبر ہے، قبول ہے، ایمان بالمشاہدہ ہو وہ قبول نہیں ہے، یؤمنون بالغیب ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جنتی اور دوزخی، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ گئے بازار گئے، پھر واپس آئے تو کسی نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ ان کا میں کسی انسان کو دیکھنے گیا تھا، لیکن مجھے تو کوئی بازار میں انسان ملا نہیں، کوئی گدھے کی شکل تھی، کوئی کتے کی شکل تھی، کوئی سور کی شکل تھی، مختلف شکلیں دیکھ کے میں آ گیا، انسان مجھے نہیں ملا۔ تو سامعین کرام، یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان
یعنی جو باطنی لوگ ہیں، جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، وہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی شکل کا ہے، یعنی انسان کے روپ میں کون ہے، یہ انسان کے روپ میں کتا ہے، سور ہے، یعنی اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں، یا گدھا ہے۔ تو مدخلاً کریمہ بے سامعین کرام میں بات کر رہا تھا عزت کی جگہ، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ، یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان لوگوں کو عزت کی ایک مقام عطا فرما دیتا ہے، اور قرآن میں اس کی تفصیل اور جگہ موجود ہے۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کو میں نے ایمان، جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے والا ہی نہیں ہے؟ من یرید اللہ خیرا یہدی یشرح صدرہ للاسلام، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو سینہ کھل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کسی نے پوچھا کہ جب شرح صدر ہوتی ہے تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو بھی میں بتاتا ہوں کہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود۔ ایسا شخص جس کے دل میں نور داخل ہو گیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ یہ شخص دنیا سے پرہیز کرے گا، خواہشات محدود ہوں گی اس کی، نہ بنگلہ چاہے گا، نہ گاڑی چاہے گا، نہ زیادہ بینک بیلنس چاہے گا، نہ پیسے چاہے گا، اور نہ مال جمع کرنے کا شوقین نہیں ہوگا۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے یہ پہلو تہی کرے گا، اس کو معلوم ہے دنیا کی حقیقت، تو یہ کیوں اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کے کی طرف متوجہ ہوگا، انابت۔ والتأہب للموت قبل الورود، موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے گا، اپنے آپ کو بالکل تیار رکھے گا۔ یہ شخص جو ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے، یہ اس کے سینے میں نور الہی جگمگا رہا ہے۔ تو جب جس کے سینے میں نور الہی جگمگا رہا ہے تو وہ پھر عزت سے نہیں ہو گیا تو کیا ذلت سے ہوگا؟ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا کریما، تمہیں میں داخل کر دوں گا عزت سے داخل ہونے والی جگہ میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں مال کا وہ ہے نا، مال آپ باطل طریقے سے کھا رہے ہیں تو کیوں آپ، یعنی لوگ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، بنگلے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں، اس کی پھر تمنا کرتے ہیں، یار ہمارے پاس تو نہیں ہے، دیکھو اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے، دیکھو اس کا کتنا اچھا مکان ہے، دیکھو کتنے ٹھاٹ سے رہ رہے بولے۔ اللہ تعالیٰ کا منع کر رہے ہیں، نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ جو طالبان مولا ہیں تو وہ تو ان چیزوں سے عاری ہیں، یعنی ایسی صفات ان کی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی طرف، دنیا کو تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ خیر تھوکنا تو کوئی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی طرف وہ طالبان مولا جو ہیں وہ یعنی متوجہ نہیں ہوتے دنیا کی طرف، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو صبح و شام رب کو پکارتے رہتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں
یریدون وجہ، مکھڑے کے طالب ہیں، اس سے بڑی کیا نعمت ہے۔ تو بہرحال عام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب ہے کہ دیکھو تم تو میرے شہدائی ہو، تم تو میرے شہدائی ہو، تم کیوں دیکھتے ہو ان لوگوں کو، ان کی مال و دولت اور دوڑ دھوپ کی طرف نظر کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو ایسا، میری طرف متوجہ رہو، مجھے ہی دیکھو، میری طرف متوجہ ہو، مجھے یاد کرو۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، یہ سامعین کرام اس کا ربط اس سے ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس سے ملتا ہے، کیونکہ ایک آدمی حب مال میں مصروف ہے، حب دنیا میں مصروف ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ تو دیکھے گا، دیکھو اس کو کتنا بڑا ٹھیکہ مل گیا، دیکھو کتنا کاروبار چمک رہا ہے اس کا۔ ایسا نہ کرو، لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، میں نے بعضوں کو بعض پہ جو فضیلت دی ہوئی ہے اس کی تم آرزو نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے جو انہوں نے کمایا وہ ہے، یعنی تم جو کماؤ گے، تم اگر یعنی اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک شخص دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے کچھ بھجواؤ۔ تو جناب اگر عورتیں جو اپنے لیے آگے بھجوائیں گی وہ عورتوں کو وہ ملے گا، مرد جو بھجوائیں گے وہ ملے گا، لیکن بات دوسری طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم حب دنیا میں مصروف ہو گئے تو تمہارے لیے تو پھر آگ ہوگی، تم نے تو اپنے لیے آگ پسند کر رہے ہو، مال و دولت کو اگر تم پسند کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے آگ بھجوا رہے ہو، اس کو خرچ نہیں کر رہے، اس پہ حسد کر رہے ہو لوگوں سے۔ تو یہ آیت جو ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، یعنی اس میں تھوڑا سا سامعین کرام آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی کردار ہے تمہارا، وہ جلد ہی تمہیں ملنے والا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ۔ اب تم سوال تو کر رہے ہو مثال کے طور پہ، تم تمنا تو کر رہے ہو مثال کے طور پہ، تو جو اصل چیز ہے اس کی تمنا کیوں نہیں کرتے جو کہ مل سکتی ہے تمہیں؟ یہ تو بعض وقت تم دنیا کی تمنا کرتے ہو تو ہو سکتا ہے دنیا تمہیں ملے نہیں تمہاری حسب منشا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کیا فضل کا تم سوال کرو، بلکہ سوال نہیں یعنی سوال تو اپنی جگہ برحق ہے، لیکن اس کے لیے تم اسباب اور اپنے اعمال ایسے کرو کہ تم اللہ کے فضل کے مستحق ہو جاؤ۔ سامعین اکرام دونوں صورتیں ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اب اللہ کے فضل کا اہل ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ تو خاص لوگوں پہ ہوتا ہے، آپ کو ان خاص لوگوں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور پھر دعا بھی کرنی ہوگی۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اپنا فضل مجھ پر، اپنا فضل عنایت کرے مجھ پہ۔ یہ دعا آپ کہا کیجئے، بلکہ اس کے لیے جو اسباب ہیں سامعین کرام، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو وہ اسباب بھی استعمال کرنے ہوں گے، صرف دعاؤں سے کام نہیں بنے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری نیت کو جانتا ہے، تمہارے جو دل میں ہے اس کو جانتا ہے، تم اگر حب دنیا تمہارے دل میں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو،
بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری کوششوں کو، جتنی بھی تمہاری کوششیں ہیں اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو تم محتاط رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو تم محتاط رہو اور بڑی احتیاط سے زندگی کا سفر طے کرنے کی کوشش کرو۔ اب سامعین اکرام، ایک نقطہ جو رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے وارث مقرر کر دیے ہیں، والدین کے اور رشتہ داروں کے وارث میں نے مقرر کر دیے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا میں نے مقرر مَوَالِيَ وارث، مِمَّا تَرَكَ جو چھوڑا ہے، والدین نے، اقربون یا رشتہ داروں نے۔ اب اس میں صورت یہ ہے، شان نزول کے حساب سے ایسا ہوتا تھا، چونکہ دور جاہلیت تھا اور کوئی سسٹم نہیں تھا، تو جن دو دوست ہیں مثال کے طور پہ، وہ ان کی زندگی اچھی گزری، ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ برتاؤ، تو بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک دوست دوسرے سے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کر لیتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے وراثت میں شریک ہیں، یا ایک دوسرے سے کہتا کہ تم میرے وارث بھی ہو، تو وہ اس کے کہہ دینے سے پھر وارث بھی بن جاتا تھا۔ جیسے کہ ایک غلط روایت یہ بھی تھی کہ جو منہ بولے بیٹے تھے ان کو حقیقی بیٹا سمجھ کے وراثت وغیرہ سب کچھ دی جاتی تھی، جس کی یعنی تردید ہو گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا یعنی جب وراثت میں اپنے دوست کو آپ شریک کر لیتے، اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کر دیا، اور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہ لوگ جن سے تم اپنی وعدے کر لیتے ہو وراثت کے، تو ایسا نہ کرو، بلکہ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو ان کا حصہ دے دو، یعنی اپنی زندگی میں ان کو جو کچھ تم دینا چاہتے ہو اپنی مرضی اور خوشی سے، جتنا بھی دینا چاہتے ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم دے سکتے ہو اپنا مال۔ اور ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو تم ایسی باتیں نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے جس کی نہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، نہ کوئی وجہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہے ہیں مرد کی حیثیت معاشرے میں متعین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ سورہ نساء ہے، معاشرتی مضامین ہیں، تو گھر معاشرے کی ابتدائی جو اینٹ ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس گھر میں بڑا کون ہے، اس گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے، یہاں یہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام۔ ظاہر ہے سامعین کرام یہ مضمون سمجھنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ انسان، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہر جگہ نظام چلانے کے لیے ایک نگران کی ضرورت ہوتی ہے، ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک منتظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کوئی ایسا سکول، یعنی آپ اپنی روزمرہ زندگی میں یا اداروں میں آپ دیکھ لیں، ایک سکول ہے تو اس میں یا تو ہیڈ ماسٹر ہوگا ایک، یا پرنسپل ہوگا، یا ڈائریکٹر ہوگا، کوئی بھی ہوگا، لیکن ایک بڑا ہوگا ضرور۔ اسپتال ہے، وہاں سب ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک جو ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوگا جو کہ تمام اسپتال کا انتظام کرے۔ ایک ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں ایک افسر ہوگا، اس کا سربراہ ہوگا۔ اسی طرح سامعین اکرام یہ مضمون مشکل نہیں ہے، ہر جگہ ایک چند مزدور کام کرنے، اس پر ایک منتظم ہوتا ہے، ایک منشی ہوتا ہے، ایک تو وہ کام کو قابو کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے۔ معاشرے کی پہلی اینٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ میاں بیوی سے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے، معاشرہ پنپتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو اس گھر میں نگران، منتظم کون ہوگا؟
انتظام کون کرے گا، حکم کس کا مانا جائے گا، یعنی اوپر والا ہاتھ کون ہوگا؟ تو اوپر والا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت مرد کو دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت تھی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں یکساں حیثیت کے مالک نہیں ہو سکتے، ایک کو تھوڑا سا ایک درجہ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، انتظامی فضیلت ہے، یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ برتر ہے، یہ بات نہیں ہے، یا عورت جو ہے وہ کمتر ہے، نہیں، یہ ایک انتظام ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اسکول ہے، پرنسپل ہے، تو پرنسپل مطلب یہ ہے کہ وہ صرف انتظام کے لیے، بعض وقت اسی ڈگری کے اور بھی استاد ہوں گے لیکن حکم اس کا چلے گا، بعض وقت اتنی تنخواہ وہ استاد بھی لے رہے ہوں گے لیکن انتظام کے لیے اس کے پاس آرڈر کا حق اس کے پاس ہوگا۔ بالکل آسان بات ہے سامعین اکرام، اس میں کوئی شخصیت ڈیگریڈ نہیں ہے، یعنی عورت کو آپ اللہ تعالیٰ نے کمتر چیز کا درجہ نہیں دیا ہے، صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل، یعنی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ فوقیت ہے کہ وہ انتظام کر رہا ہے، وہ اپنے مال خرچ کر رہا ہے، وہ نظام کو چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ گھر کو چلانے کی ذمہ داری، مال خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ عورت کی نہیں ہے، یہ مرد کی ہے۔ آج کل تو ایسا رواج ہو چکا ہے کہ عورتیں بھی میدان میں نکل پڑی ہیں، عورتوں کی ذمہ داری گھر تک محدود ہے، بچوں کے، اور عورت کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان سے فارغ نہیں ہوتی کسی اور چیز کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، یہ تو ہم نے مطلب بہرحال بنیادی ذمہ داری مرد کی ہے گھر کو چلانے کی۔ بما انفقوا من اموالہم الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضے کو بعضے پہ فضیلت دے دی ہے، اس کا میں نے تفصیل کر دی، اور دوسری وجہ یہ ہے بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب عورت کا جو درجہ ہے یا جو صفات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے، تو عورتوں کو کان کھول کے سننا چاہیے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ عورتوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فالصالحات، ایک تو صالح عورتیں، اس کی تفصیل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ قانتات، وہ اطاعت گزار ہیں شوہروں کی، یعنی شوہر، ظاہر ہے کہ نگران جو ہے شوہر ہے تو شوہر کے حکم کے تابع ہوگی عورت، اور شوہر کی اطاعت گزار ہوگی۔ اس کی لمیٹیشن ہے، لمیٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب تک نہ ہو رہی ہو تو عورت شوہر کی اطاعت کرے گی، اطاعت گزار ہوگی۔ حافظات للغیب، دوسری یہ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے حقوق کی حفاظت کرے گی، اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی عصمت کی، وہ محافظ ہوں گی۔ بما حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے تحت۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے تم خطرہ محسوس کرو ان کی نافرمانی کا، سرکشی کا، عورتیں ہوتی ہیں بعض، فعظوہن، تو اس کا اللہ تعالیٰ ایک طریقہ کار بتا رہے ہیں، غور سے سنیں شوہر حضرات، جو کہ وہ شوہر جو کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جو کہ عورت کو اپنا یعنی انسان کا درجہ دینے پہ بھی تیار نہیں ہے، اور عورت پہ مظالم کرتے ہیں، اور عورت کے حق تلفی کرتے ہیں، وہ سن لیں کہ اگر کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے گھر میں تو پھر شوہر کس طریقے سے اس کو حل کرے گا۔ اگر کوئی اے مردو، اگر تم عورتوں کی سرکشی سے خطرہ محسوس کرو، فعظوہن، سب سے پہلے ان کو نصیحت کر دو،
بیٹھ کے ان کو سمجھاؤ، اگر سمجھ گئیں تو ٹھیک۔ یہ 2-3 درجے ہیں سامعین۔ وَاہْجُرُوهُنَّ، اگر نہ سمجھی تو ان کو فی المضاجع، ان سے بستر علیحدہ کر لو، یعنی یہ ایک طریقہ ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی نہ ہوا تو ان کو مارو، لیکن مار میں سامعین اکرام یہ مار جو ہے، عورت کو مارنا جو ہے، اس کی کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منہ پہ آپ نے نہیں مارنا، یہ اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کو ضرب شدید سے نہیں مارنا، کوئی ڈنڈا اٹھا کے اس پہ ڈنڈا نہیں مارنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے فقہاء اعظام کہتے ہیں کہ مسواک، جو چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے، مسواک کی ضرب سے آپ، یعنی اصل میں تو ان کو تکلیف یا زخم نہیں پہنچانا ہے، آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے کسی طریقے سے، تو آپ ان کو ہلکی سی چوٹ دے سکتے ہو۔ اگر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب تینوں مراحل میں اس عورت نے بات سمجھ گئی، تمہاری اطاعت اختیار کر لی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کچھ اور یعنی خواہ ان کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، بس آپس میں صلح، امن و آتشی سے رہو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اور اے مرد، بعض وقت مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور میں تو یعنی وہ غافل، ایسے لوگوں کو غافل ہی کہہ سکتا ہوں۔ بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند اور بالا ہے، یعنی وہ ذات سب سے بڑھ کے ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم میں، لیکن میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، بعض عورتیں اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتی ہیں، کوئی چیز سمجھتی ہیں، جب بھی تو وہ بغاوت پہ آمادہ ہوتی ہیں، جب بھی تو وہ سرکشی پہ آمادہ ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم لوگ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اب معاملہ جو ہے بگڑ گیا، دونوں میں اتفاق نہیں ہو رہا، اختلاف بڑھ رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک شوہر کے گھر والے ہیں، ایک عورت کا میکہ ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم، یہ اختلاف جب بڑھ جاتا ہے تو پتہ بھی چل جاتا ہے، تو دونوں گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرتے ہو کہ یہ ان کی جو مخالفت ہے یا جو آپس میں مخالفت ہو رہی ہے، سرکشی بڑھ رہی ہے عورت کی، تو تم ایسا کرو کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تم ایک حکم بنا لو شوہر کے گھر کی طرف سے، اے معاشرے، یعنی معاشرتی احکامات ہیں نا، وَحَكَمًا مِّنْ، ایک حکم بنا لو عورت کے گھر والوں سے، اور دونوں آپس میں صلاح مشورہ کریں۔ اِن یریدا اصلاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں، اب ان یریدا میں اس کا ضمیر جو ہے وہ عورت یعنی شوہر اور بیوی کی طرف بھی جاتا ہے، یا یہ جو حکم بنا دیے گئے ان کی طرف، شوہر اور بیوی چاہیں، یا یہ جو دو حکم اصلاح اگر چاہیں تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یعنی کوئی راہ نکل آئے گی، کوئی سلوشن نکل آئے گا، کیونکہ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو موجود ہوں، مجھے تو علم ہے، اے عورت اے مرد، دونوں سرکشی تو دیکھیں، مرد بھی ظلم کر سکتا ہے عورت پہ، اور عورت جو ہے وہ تنگ آ سکتی ہے، تو اسی طرح تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نہیں، دیکھو ان اللہ کان علیما خبیرا، میں دیکھ رہا ہوں، میں موجود ہوں، میں جانتا ہوں، اے شوہر تم زیادتی کر رہے ہو، اے بیوی تمہاری زیادتی ہے،
اور میں خبردار ہوں، تو تم نفسانی جو خواہشات ہیں اس سے باز آ جاؤ اور گھر میں موافقت پیدا کر لو۔ وآخر ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔